اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہو۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چلاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چلتا، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے، 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہے سارے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر، دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا۔ باز نہیں آتا انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کر، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا، کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی، بال، کہنے لگا میں نے کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا،
اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے بولیے، کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا، جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو یہ سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے، تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب گوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صاوی نے تفسیر صاوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وارثاں مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثاں کر کے ماردا ہی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری گوتا آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی، کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا، اپنے عمل کو پرکھنا۔ تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا، جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے، پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت۔ وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی، یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معذر نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے، جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے، قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا، اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے، جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہونا چاہیے، جب میں بولنے لگوں تو بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے، اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔
جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے، سارا سال روزہ۔ ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ میرے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانا پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکل، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی، میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ان میں سے زبان بڑا منفرد عضو ہے انسان کا، یہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ زبان کے ذریعے انسان اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتا ہے، اپنی بات بیان کر، لیکن کسی بھی چیز سے انسان جب اعتدال کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے تو چیز نفع بخش ہوتی ہے، لیکن جب اسی چیز کے ساتھ وہ غیر معتدل ہو کر کام لینا شروع کر دیتا ہے تو وہی چیز نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ کھانا ضرور کھایا جائے لیکن اگر بغیر بھوک کے اور بلا ضرورت کھایا جائے تو اگرچہ جائز ہے، اگرچہ لذت والا ہے، اگرچہ صحیح پکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیمار کرتا ہے۔ زبان انسان چلانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو اس زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ زبان بڑی فائدہ مند ثابت ہو، نفع بخش ہو، لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال کرتا ہے اور
مبالغے کے ساتھ اسی زبان کا استعمال کرتا ہے تو سب سے بڑی آفت بھی انسان کو زبان کی ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو چپ نہیں رہ سکتا، یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیٹھے نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں، وہ یا سو جائیں گے یا بولیں گے۔ ان کے چپ رہنے کی اللہ ماشاءاللہ صرف اتنا سبب ہوتا ہے کہ اب جناب آرام، بہت گفتگو لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت بات کر، اس کا طریقہ بتایا نا اسلام، کرو بات، ہر وقت کرو، لیکن ادھر ادھر کی نہ کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو، بولتے رہیں ہر وقت، بے شک کریں آپ ذکر، پر کریں ذکر الہی۔ دنیا داری کی باتیں دل سخت کر دیتے، جب آپ دنیا داری کی گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ سرزد ہوتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک برآمد ہو۔ تو ہمیں خوبصورت طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ کتنا کرو اور اس کی حد کتنی ہو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام بس اسی کی پاکی کا بیان، صبح ہو، شامیں ہو، راتیں ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، تم اسی کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھو کثرت کے ساتھ۔ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی، اس کے نتائج برآمد ہو، انسان قلبی اطمینان محسوس کر۔ دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی ہے، اس میں سرور آتا جائے، سرور۔ لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر قسمیں بیان کی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو، یہ ذکر ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر۔ دوسری قسم ذکر قلبی، تمہارا دل ذاکر ہو جائے، یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل، یعنی انسان اپنے اور خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دی، بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا، بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی۔ پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگ تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر، تمہاری طبیعت میں خیر آئے، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت۔ اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں، اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے، محو، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا، محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو، یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہے۔ پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی جن پر پکڑ ہو سکتی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی۔ تو یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر، اور صوفیاء کہتے ہیں یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر، اس پر غور تو کرو
یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا، یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں پھر سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، نفی اسبات دا پانی تے ہر رگے ہر، نفی اسبات کیا؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے۔ الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بھی مشک میری جان پھلاں تے آئی ہو، پھلاں تے، یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بھٹی مشک مچایا، جہاں پھلاں تے۔ تو پھر کہتے ہیں مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، چھوڑ کون گیا ہے؟ یہ ذکر میں مجھے لگایا کس نے ہے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسن یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا۔ پھر بول کے کہنے لگے جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی، جیتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ تو پھر دعائیں نکلنے لگ گئی، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو ذکر قلبی، پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارے، اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اپنے وجود و اطاعت الہی میں لگانا، جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا، جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے۔ اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں، اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، تبلیغ دین میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی میں۔ تو یہ ذکر الہی ان اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب۔ بڑے نتیجے ہیں ذکر کے، حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں۔ حضور نے فرمایا فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلس، فرشتے پھرتے ہیں تلاش کر، فرشتے کیا؟ کریم فرماتے ہیں ذکر کی مجلسیں ڈھونڈ، پھر وہ جہاں مل جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کون؟ پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ لوٹ کے، پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں، یہ بات بیان کر کے کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہاں سے آئے ہو، تے مالک تیری یاد میں تھے ہم بھی پاس بیٹھ۔ چلیں اتنا بڑا میں درویش نہیں ہوں، اتنا بڑا فقیر ہوں کہ میں کو دعویٰ کروں، پر چلو ہلکی سی بات کرنے کا تو میں حق رکھتا ہوں۔ ذکر الہی والے درویش وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی مست کر دیتے ہیں۔ ہاں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ ہاں، کہاں سے آئے ہو؟ مالک وہ یاد الہی میں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ پھر کریم پوچھتا ہے، یہ ذرا انداز تو بخاری مسلم سے، اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ تیری میری باتیں وہاں ہو رہی، کیا کہتے تھے؟ مالک ڈر رہے تھے دوزخ سے، تیرے عذاب سے ڈرتے۔ فرمایا انہوں نے دوزخ دی؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا دیکھ لیتے اور ڈرتے؟ تو رب فرماتے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو دوزخ سے آزاد کیا، وہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو میں نے آزاد کر۔ تو پھر اللہ فرماتے وہ مانگتے کیا تھے؟ پھر بولے اقبال خود ہی کو کر بلندی، کیا مانگتے تھے؟ کہا تیرے فضل کے سوالی تھے، چاہتے تھے کہ جس جنت کی بشارتیں کتاب و سنت میں ہیں وہ انہیں ملے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ نا، میں نے دے دی ہے انہیں۔ فرشتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہو گیا ہے، وہ ذکر والوں سے پیار ہو گیا ہے، تو فرشتے نے بات اور ایک اور بات کر دی، کہنے لگے مالک کچھ بندے ویسے بھی آئے تھے، ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی کم ساڑے ہوتے کسی نل کوئی، کچھ ویسے بھی آئے تھے، وہ بھی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے، ویسے ہی آ گئے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا۔ اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت، فَاذْكُرْنِی أَذْكُرْکَ،
کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہے، پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم بڑی کم اٹھا، تو خدا کی قسم میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر، میں تو صدقے ہو مر جاؤں لوگوں پہ جو مجھے